بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مختلف احادیث مبارکہ کی متعدد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور صحاح ستہ کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک کتاب ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور الحمدللہ آج اس کی آخری نشست ہے۔ کتاب التفسیر کا آغاز ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں کیا تھا، اور یہ کتاب اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ جس باب سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی تفسیر منکر قوم لوط، قوم لوط کی مذمت کا بیان، یعنی قوم لوط کے اندر جو برائی تھی اس برائی کا بیان کر رہے ہیں۔ مذمت کا مطلب یہ کہ اس کو برا سمجھنا، اس کو برا جاننا۔ جیسے تعریف ہوتی ہے تو تعریف کے مقابلے میں مذمت آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 505۔ ابو حنیفہ عن سماک عن ابی صالح عن ام ہانی قال رضی اللہ عنہ قالت قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان المنکر الذي كانوا يأتون في ناديهم قال كانوا يخذفون الناس بالنواتي والحصاة ويسخرون من اہل الطریق۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا قابل نفرت فعل ہے، یعنی وہ کون سا کام ہے جو نفرت کے لائق ہے، اور جو قوم لوط اپنی محفلوں میں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگوں کو گٹھلیاں اور کنکریاں مارا کرتے تھے، اور راستے سے آنے جانے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی مسافروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس قدر نافرمان تھی کہ پچھلی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی چند بری عادتیں یہ تھی کہ مجلس کے ادب سے ناواقف تھے، مجلس میں بیٹھے تو ایک دوسرے کو کنکریاں مارتے تھے، نشانہ بناتے تھے، اور نوبت یہاں تک آتی تھی کہ لڑائی، قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ لوگ اپنی محفلوں میں ایک دوسرے پر تھوکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ مرد حضرات آپس میں جماع کر لیتے، ہم بستری کر لیتے، آنے جانے والوں کا مذاق اڑاتے، کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے ری خارج کرتے اور پھر آپس میں فخر کرتے۔ تو یہ سب گندے عمل ہے، اس سے پوری امت کو بچنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب القراءۃ فی ضعف۔ ضعف ایک لفظ آیا قرآن میں، ضعف، تو اس کی قراءت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 506۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ فرد علیہ وقال، پھر دوبارہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ فرد علیہ وقال قل من ضعف، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ الذی خلقکم من ضعف، صحیح لفظ تو ضاد کے پیش کے ساتھ ہے، بہرحال انہوں نے جب پڑھا تو زبر کے ساتھ پڑھا۔
ایک لفظ ہے، یعنی مطلب یہ کہ کمزور حالت. اب بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا. اس آیت کے تینوں مقامات میں انہوں نے کیا کیا؟ ضعف کے ضاد کو پیش کے بجائے زبر کے ساتھ پڑھا، یعنی کیا پڑھا؟ ضعف پڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ من ضعفن پڑھو، یعنی ذات کے زبر کے بجائے تم پیش کے ساتھ پڑھو، کیونکہ اگر اس میں ذات کو پیش کے بجائے اگر اس میں اصل میں دو قرات ہے، ایک ذات کے فتح کے ساتھ ہے اور ایک زبر کے ساتھ، اور ایک ذات کے پیش کے ساتھ. تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذات کے پیش کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہی روایت زیادہ فصیح ہے. اور باقی امام عاصم وغیرہ نے اس کو ذات کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے. اب اگلا باب ہے باب فیما مضی من اشراط الساعۃ. قیامت کی گزری ہوئی علامتوں کا بیان، یعنی گزشتہ علامتوں کا بیان. حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 507. ابو حنیفہ عن الہیثم عن شعبی عن مسروق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قد مضى الدخان والبطشۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے دھوئیں کا اٹھنا اور سخت قسم کا عذاب دونوں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور رسالت میں گزر چکے ہیں. دھواں بھی اٹھ چکا ہے، مطلب یہ کہ دھواں اٹھے گا ایسی قیامت کی ایک نشانی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نشانی ظاہر ہو چکی. تو دو علامتیں ظاہر ہو گئی، ایک تو دھوئیں کا اٹھنا، اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت تکلیف کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جو سخت تکلیف کا اظہار ہوا، یعنی سخت تکلیف سامنے آئی، وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کی انتہا کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دشمن کے حق میں بد دعا فرما دی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر قحط کا عذاب نازل کر دیا. تو یہ عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ظاہر ہو چکا تھا. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الولد من کسب الوالد. اولاد جو ہے باپ کی کمائی ہے، باپ کی کمائی ہونے کا یہ بیان اسی سلسلے میں لا رہے ہیں. حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 508. ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولادکم من کسبکم وہبۃ اللہ لکم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اولاد جو ہے باپ کی کمائی ہے اور اللہ کا تحفہ ہے. ہر شادی شدہ انسان اولاد کی خواہش کرتا ہے، کیونکہ اولاد جو ہے انسانی نسل کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اب والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو، لیکن اللہ کی مشیت جیسے ہو ویسے ہی ہوتا ہے، کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے. بہرحال اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی مرضی پر آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے یہاں بالکل بھی اولاد نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں جو ہے میاں بیوی کو جو ہے دوسرے لوگوں کا ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا دینا یہ جہالت ہے. یعنی لوگ جو ہے میاں بیوی کو طعنے دیتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی جہالت ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے. اگلا باب ہے باب ما جاء فی وسعت رحمت اللہ تعالی. رحمت باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے کا بیان. اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، اور اس کو
تفسیر کے کتاب التفسیر میں لا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے اللہ کی رحمت کا کشادہ ہونا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واضح کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 509۔ ابو حنیفہ مکی بن ابراہیم ابن لہیعۃ عن ابی قبیل قال سمعت ابا عبد الرحمن المزنی یقول سمعت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب ان لی الدنیا بما فیہا بهذه الآیہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فقال رجل ومن اشرک فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ومن اشرک فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا ومن اشرک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کے مقابل مجھے اللہ کی یہ آیت بہت پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ کا یہ فرمان مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اے محبوب آپ فرما دو۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے امتیوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ جس نے شرک کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ کہنے لگا جس نے شرک کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ جس نے شرک کیا ہوگا اس کا کیا ہے مطلب، اس کو بھی معاف کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اور پھر فرمایا خبردار سن لو، یہ انعام شرک کرنے والے کو بھی پہنچے گا، یعنی شرک کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ شرک کے بعد توبہ کر کے اسلام قبول کر لے۔ تو اب جس طرح سے بندوں کا حق اگر کوئی معاف کرا لے تو بندوں کے حق معاف ہو جاتے ہیں، تو شرک کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اسلام وحشی بن حرب، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 510۔ ابو حنیفہ عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان وحشیا لما قتل حمزہ رضی اللہ عنہ مکث زمانا ثم وقع فی قلبه الاسلام فارسل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قد وقع فی قلبه الاسلام وقد سمعتك تقول عن اللہ تعالی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فإني قد فعلتهن جميعا فهل لي رخصة؟ قال فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فلما قرئت عليه قال وحشي إن في هذه الآية شروطا وأخشى ألا آتي بها ولا أحقق أن أعمل صالحا أم لا فهل عندك شيء ألين من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وبعث إلى وحشي. قال فلما قرئت له قال إنه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنا لا أدري لعلي أن أكون في مشيته إن شاء في المغفرة ولو كانت الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ولم يقل لمن شاء كان ذلك فهل عندك شيء أوسع من ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنزل جبريل بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى وحشي فلما قرئت عليه قال: أما هذه الآية فنعمة، ثم أسلم فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت فأذن لي في لقائك. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واري عني وجهك فإني لا أستطيع أن أملأ عيني من قاتل حمزة أمي رضي الله عنه. قال: فسكت وحشي حتى كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد أشركت في الأرض فلي نصف الأرض ولقريش نصفها غير أن قريشا قوم يعتدون. قال: فقدم بكتابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فلما قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب للرسولين لولا أنكما رسولان لقتلتكما. ثم دعا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد. قال: فلما بلغ وحشيا ما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج المدراع فسقى له وهم بقتل مسيلمة فلم يزل على عزم ذلك حتى قتله يوم اليمامة. بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ پیش کی گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب وحشی بن حرب نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو کچھ دنوں تک کفر کی حالت میں رہے. پھر ان کے دل میں اسلام لانے کا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے ایک آدمی حضور کی خدمت میں بھیجا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت ہے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے اس کلام کو بیان کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس کا ترجمہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں مانتے، جس قتل کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل بھی نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص کے طور پر قتل کر دیں، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. جو آدمی ایسے کام کر لے تو قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ گرفتار رہے گا. اگر میں یہ سب کام کروں تو میرے لیے کوئی نجات کی امید ہے؟ بھئی میں نے جو ہے ناحق قتل بھی کیا ہو، اگر زنا بھی کر لیا ہو تو اب کیا میں نجات پا سکتا ہوں؟ پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے فرمائیں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. راوی کہتے ہیں کہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وحشی کے پاس روانہ کر دی. جب وحشی کے پاس یہ آیت کی تلاوت کی گئی تو اس نے کہا اس میں تو بہت سارے شرائط یعنی کنڈیشنز ہے جس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ میں شاید پوری نہ کر سکوں. بھی ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہے کہ نیک کام کروں یا نہ کروں، حضور اس سے بھی کوئی آسان عمل بتائیں. راوی کہتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ ارشاد لے کر حاضر ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف جو ہے شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے گا. شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب کو کر دے گا. تو راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر وحشی کو روانہ کر دی. انہوں نے کہا کہ بے شک اور یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا. اگر وہ بخش دے، اگر وہ بخشش کر دے تو الگ بات ہے. اگر آیت کا مضمون یوں ہوتا وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ کہ میں اس کے سوا دوسرے گناہوں کو بخش دوں گا،
تو اللہ تعالیٰ یعنی ویغفر ما دون ذالک کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دوں گا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ یہ کہتا لمن یشاء کہ الفاظ کا اضافہ فرما دیتا تو بات درست ہو جاتی اور قبول کی جاتی، یعنی اللہ جسے چاہتا بخش دیتا۔ اس کے اگر یہ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لمن یشاء، اگر یہ لمن یشاء کے الفاظ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا، لمن یشاء کے الفاظ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس میں کیا ہے، شرط لگا دی، جسے چاہے گا معاف کرے گا، تو پتہ ہی چل رہا ہے جسے نہیں چاہے گا معاف نہیں کرے گا، تو مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں معاف نہ بھی کیا جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ کشادہ مفہوم والی کوئی آیت ہو تو بتائیں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب آپ فرما دو میرے بندو تم میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت لکھ کر وحشی کے پاس بھیجی، جب اس کے پاس یہ آیت پڑھی گئی تو اس نے کہا یہ آیت میرے مقصد کے بالکل مطابق ہے، موافق ہے۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے ایک شخص کے ذریعے پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب آپ اپنی ملاقات کی اجازت دے دیں۔ حضور نے جواب بھیجا کہ تم اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ، تم اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ، اسلام لا چکے ہو لیکن اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ، کیونکہ میں اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم نے میرے چچا کو قتل کیا، اسلام لانے کی وجہ سے تمہارا خون معاف ہے، تمہارا جرم بھی معاف ہے۔ یہ سن کر وحشی بن حرب خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ خط لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور اس میں یہ لکھا اما بعد، بے شک میں شامل کر لیا کہ نصف زمین میرے لیے، اور یعنی آدھی زمین میرے لیے اور آدھی قریش کے لیے۔ لیکن قریش کیا ہے، وہ شریر قوم ہے جو دھوکے سے باز نہیں آتی، تو اس خط کو دو آدمیوں نے حضور کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جب یہ خط حضور کے پاس پڑھا گیا تو حضور نے دونوں قاصدوں سے یہ کہا، یعنی پیغام لانے والوں سے کہا کہ اگر تم دونوں قاصد کی حیثیت سے یہاں نہ آتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، یعنی تم آئے ہو قاصد کی حیثیت سے، اب قتل نہیں کیا جا سکتے، تم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا یقیناً زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، آخرت جو ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وحشی بن حرب کو مسیلمہ کذاب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھنے کا علم ہوا تو اس نے اپنا ہتھیار نکالا اور اسے تیز کیا اور مسیلمہ کذاب کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ جنگ یمامہ کے دن اس نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی وحشی بن حرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پہلے قتل کیا تھا، اب حضور کو خوش کرنا تھا تو کیا کیا جائے، حضور کے ایک دشمن کو قتل کیا جائے، اور حضور کا دشمن کون تھا، مسیلمہ کذاب تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے یہ وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے جو ہے پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء ان شفاعت لأہل الایمان، اہل ایمان کے لیے شفاعت ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 511۔ ابو حنیفہ عن سلمۃ عن ابی الزعراء من اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخرجن بشفاعتی من اہل الایمان حتی لا یبقى فی احد الا اہل هذه الآیہ
ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعذب الله تعالى أقواما من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى إلا من ذكر الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کے ذریعے اہل ایمان کو دوزخ سے نجات حاصل ہوگی، ایمان والوں کو دوزخ سے چھٹکارا ملے گا، یہاں تک کہ ایک مومن بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ لیکن اس آیت کے ذریعے سے مطلب ایک آیت میں ذکر ہے ما سلککم فی سقر کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا، قالوا لم نکن من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول کاموں بیکار کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ پکڑا، اب ان کے حق میں کسی کی سفارش نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایت میں بھی یعنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قرآن اور سنت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی، علماء ربانیین کی اور مشائخین عظام کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کہ جس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے، تو اللہ رب العزت جسے اجازت دے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اولیاء کو اجازت دے گا۔ اس کی روایت، اس کی تائید اور دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ سفارش کے لیے کچھ عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کے اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اصل چیز ایمان ہے، ایمان ہے تو بس جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ واقعی اصل چیز ایمان ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، اس کی بھی کچھ تقاضے ہیں اور وہ ہے اعمال۔ اس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ تالا کھولنے کے لیے جس طرح چابی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح چابی کے اندر دندانوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے اندر جو آگے آٹے بنے ہوئے آتے ہیں وہ ہونا بھی تو ضروری ہے، خالی چابی سے تالا تو نہیں کھلے گا، چابی کے اندر تھوڑے دندانے بھی ہونا، دانت بنے ہوئے ہونا۔ تو اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے ایمان جو ہے چابی کی حیثیت رکھتا ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کنجی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعمال جو ہے یعنی نماز، روزہ وغیرہ یہ چابی کے دندانوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے اور اسی طرح نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 512۔ حدثنا حماد بن نبی عن سلمة بن كهيل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لا يبقى في النار الا من ذكر الله في هذه الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ اس روایت میں بھی پورا وہی تذکرہ موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء في معنى الحقب۔ حقب کے معنی کیا آتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 513۔ حدثنا حماد بن نبی عن ابی عصام عن ابی صالح قال الحقب 80 سنة منها 6 أيام عدد ایام الدنیا۔ حضرت ابو صالح کا بیان ہے کہ حقب کی مقدار کتنا ہوگا، حقب کتنے دنوں کا ہوگا، تو بتا رہے حقب 80 سال کا ہوگا۔ کتنے سالوں کا ہوگا؟ 80 سال کا ایک حقب ہوگا۔ جیسے رہتے ہیں نا کہ 7 دنوں کا ایک ہفتہ رہتا ہے، تو ایسا قیامت کے دن جو بتایا گیا، جیسے نمازی کے تعلق سے کہا گیا کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، تو ایک حقب کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال کا۔
80 سال کا ہوتا ہے ایک حقب۔ اب بتا رہے ہیں جن میں صرف 6 دن دنیا کے تمام دنوں کے مساوی ہوں گے، یعنی 6 دن دنیا کے جتنے دن ہوں گے ان تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، 80 سال پر ہی ہوتا ہے، 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 1 مہینے 30 دن کا، اور ایک دن جو ہے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی معنی صدق الحسنى، صدق بالحسنى کے معنی کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 514۔ ابو حنیفہ عن ابی الزبیر قال قرئ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بالحسنى قال لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو زبیر کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وصدق بالحسنى کی تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ تصدیق کرے حسنہ کی، ایمان لائے حسنہ پر، تو کیا ہے مطلب حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کتنے بہترین اس کی تشریح کی گئی ایک دم آسان لفظوں میں کہ لا الہ الا اللہ، اور جہاں بھی لا الہ الا اللہ مراد ہوگا اس کے اندر محمد الرسول اللہ کا ذکر موجود ہوگا، نہ ذکر کرنے سے اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے محمد الرسول اللہ اس میں خود بخود شامل ہوتا ہے، کیونکہ کلمے کا جز ہے وہ۔ اگلا باب ہے کتاب الوصایا والفرائض، کتاب التفسیر کا بیان مکمل ہوا اور اب آغاز ہو رہا ہے کتاب الوصایا والفرائض، وصیتوں کے اور وراثت کے احکام، بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن بہت جامع انداز میں آپ موٹی موٹی باتیں کر کے گزر جاتے ہیں۔ پہلا باب ذکر کر رہے ہیں باب ما جاء فی الوصایا، وصایا کا بیان یعنی وصیتوں کا بیان۔ کوئی آدمی انتقال کرتا ہے تو انتقال سے پہلے جو ہے کچھ وصیت کرتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، تو بتایا گیا کہ وصیت جو ہے وارث کے حق میں نہیں ہوتی، جس کو پراپرٹی میں سے حصہ ملنے والا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو وراثت میں شامل ہی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ماموں کا بیٹا ہے، یا کوئی میرا دوست ہے، یا میری مسجد کے اندر میرے نام سے 50,000 روپے دے دینا، کسی نے جاتے جاتے وصیت کی، تو اس کے لیے قاعدہ بتا دیا گیا کہ کفن دفن کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد ٹوٹل مال جو بچے گا تقسیم سے پہلے، وراثت جائیداد بانٹنے سے پہلے، ٹوٹل مال کے اندر جو 1/3 ہوگا اس میں اس کی وصیت کو جاری کریں گے۔ ٹوٹل مال کا جو 1/3 حصہ ہوگا، 1/3، اس میں جو وصیت ہوگی جاری کریں گے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وارثین راضی ہیں، مان لو جو جن کو حصہ ملنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابا نے کہا کہ 1 لاکھ دے دو، 1 لاکھ دے رہے ہیں ہماری خوشی سے، اگرچہ کہ وہ 1/3 سے اوپر جا رہے ہیں، 1 لاکھ، 1/3 ٹوٹل مال کا 1/3 نکل رہا 70,000، بیٹے کہہ رہے ہیں نہیں ابا نے 1 لاکھ کہا دے دو، ہم سب راضی ہے پورے۔ اگر ایک بھی ناراض ہوگا تو پھر نہیں دے سکتے، صرف 1/3 ہی دے سکتے، سب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 515۔ ابو حنیفہ عن عطاء بن نبی عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فی مرض قلت یا رسول اللہ اوصی بمالی کلہ قال لا قلت فنصفی قال لا قلت فثلثی قال والثلث کثیر لا تدع اہلک یتکففون الناس وفی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی سعد رضی اللہ عنہ یعوده قال اوصیت قال نعم قال اوصیت بمالی کلی فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يناقصه حتى قال الثلث والثلث كثير وفي رواية عن عطاء بن أبيه عن جدي عن سعد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبالنصف قال لا قلت فبالثلث قال فبالثلث والثلث كثير إن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ کئی روایت ایک جیسی ہیں، اس لیے ہم ایک ہی روایت کا ترجمہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ٹوٹل مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ عیادت مطلب بیمار پرسی کے لیے، بیمار ہوا تو دیکھنے کے لیے آئے۔
تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ٹوٹل مال کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پھر میں نے کہا آدھے مال کی وصیت کر دوں، یعنی آدھا اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، یعنی روپے میں سے پورا 1 روپیہ دینے کی وصیت کر دی۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ روپے میں سے 8 آنے دے دوں، تو کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اب 33 پیسے، 1/3 یعنی 1 کا تیسرا حصہ 1/3 اتنا دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں 1/3 بہت زیادہ ہے، اچھا ہے، تم اپنے گھر والوں کو اس حالت میں نہ چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اپنے گھر والوں کو اس حالت میں نہ چھوڑو، بھئی تم کو اللہ کی راہ میں دینا ہے، اپنی تندرستی کے زمانے میں دینا تھا، بستر پر لیٹ کر اللہ کی راہ میں یہ دے دو وہ دے دو، اب تمہاری اولاد جو ہے اس کے بعد غریبی کی حالت میں ایک دوسرے سے مانگتے پھر رہی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ جاؤ، اس کے مقابل میں تم ان کو غریب چھوڑ جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو وصیت کرنا جائز ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت نہیں کرتا تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ گنہگار ہوگا۔ اور مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی لائبریری وغیرہ کے لیے وصیت کرے تو بہت اچھا ہے، اور اگر وصیت کی گئی اس پر عمل نہیں کیا گیا تو جو عمل نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ یعنی وارثین کو چاہیے کہ ابا نے دادا نے جو وصیت کر کے گئے اس پر عمل کریں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء ان المسلم لا يرث النصرانی، مسلمان نصرانی کا وارث نہیں بنے گا، اس کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 516۔ ابو حنیفہ نبی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم النصرانی الا ان يكون عبده او امته۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نصرانی کا وارث نہیں ہو سکتا، ہاں لیکن جب کہ نصرانی اس کا غلام ہو یا کنیز ہو، یعنی باندی ہو۔ مسلمان نصرانی کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن اگر کسی مسلمان کے قبضے میں نصرانی غلام ہے تو نصرانی غلام کے مرنے کے بعد جو بھی مال ہوگا وہ مسلمان کو ملے گا۔ تو علم الفرائض جو ہے اس کا ایک اہم اصول ہے اتحاد دین، دونوں کا مذہب ایک ہونا ضروری ہے۔ مسلمان جو ہے کافر کا وارث نہیں بنتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ اور میت اور وارث دونوں کا دین یعنی مذہب ایک ہونا، مرنے والے کا اور مرنے کے بعد جائیداد پانے والے کا، دونوں کا وہ دین ایک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نصرانی کا وارث مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان نصرانی کا وارث نہیں ہوگا۔ کافر بھی مسلمان کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہی کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اسی طرح کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگلا باب ہے باب الحاق الفرائض باہلیہا، ذوی الفروض کو وراثت دینے کا بیان۔ ذوی الفروض مطلب جن کا حصہ قرآن کریم میں فکس ہے، متعین ہے، ان کی تعداد 12 ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ مردوں میں 4 ہے اور عورتوں میں 8 ہے۔ مردوں میں 4 کون ہیں؟ باپ، دادا، اخیافی۔ اخیافی مطلب ماں شریک اور شوہر، یہ 4 لوگ ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ باپ، دادا اور بیٹا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو قاعدہ بتا دیا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے تحت آ جائے گا۔ عورتوں میں جو بتلائے گئے بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، سگی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، اور ماں ہے اور دادی ہے۔ ماں ہے اور دادی ہے۔ تو حدیث مبارک کو اسی کے تحت لائے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے
517 ابو حنیفۃ عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقوا الفرائض باہلها فما بقي فلاولی رجل ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وراثت کے طے کیے ہوئے حصوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، ہاں جو باقی رہ جائے وہ رشتہ داروں میں مردوں کو دے دو۔ کیا مطلب؟ یعنی اسبا جو بنتے ہیں چچا وغیرہ ان کو دے دینا چاہیے۔ تو پہلے جو ہے گھر کے جو بڑے ہیں ان کی وفات سے وراثت کی تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اس کی ترتیب حسب ذیل ہے کس طریقے سے تقسیم کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے وراثت کے مال سے مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام، پھر اس کے بعد باقی مال سے قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد پورے مال میں سے اس کی وصیت کو جاری کیا جائے گا اگر اس نے وصیت کی ہے تو، پھر باقی مال کو جو تقسیم کیا جائے گا پہلے وہ لوگ آئیں گے جن کا حصہ قرآن نے طے کیا ہے، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی ترتیب ابھی بتلا دی ہے۔ اور اگلا باب ہے باب ما جاء فی حکم المیراث، فی حکم میراث العبد المتقی، معتق یعنی آزاد شدہ، آزاد کیے ہوئے غلام کی وراثت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 518۔ ابو حنیفۃ عن الحکم عن عبداللہ بن شداد ان ابنۃ لحمزۃ رضی اللہ عنہا اعتقت مملوکا فمات فترک ابنۃ فاعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابنۃ النصف واعطى ابنۃ حمزۃ النصف۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے ایک غلام آزاد کیا جو مر گیا، حالانکہ اس نے ایک بیٹی بھی چھوڑی، غلام نے ایک بیٹی بھی چھوڑی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال یعنی اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کی بیٹی کو دے دیا، یعنی غلام کی بیٹی کو دے دیا، اور آدھا جو ہے حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کو دے دیا۔ تو یعنی جس نے آزاد کیا اس کو آدھا مل گیا، اور جو اس غلام کی وراثت میں جو ہے یعنی کہ اس کی حقیقی بیٹی اس کو آدھا دے دیا۔ الولاء لمن عتق یعنی ولا یعنی آزاد کرنے والے کو آزاد کرنے اس غلام کا جو ہے انتقال کے بعد حصہ ملتا ہے آزاد کرنے والے کو۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا حصہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو دیا اور آدھا اس کی بیٹی کو دے دیا، غلام کی بیٹی کو۔ اگلا باب ہے باب من اکل اموال الیتامی ظلما، ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھانے کی مذمت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 519۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم عن شعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما نزلت ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عدل من كان يعول اموال اليتامى فلم يقربوها وشق عليهم حفظها وخافوا الاثم على انفسهم فنزلت الايه فخفف عليهم ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا کہ بے شک جو لوگ ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ بہت جلد بھڑک کر اور وہ بہت جلد شعلہ زن آگ میں بھڑکی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ لوگ جو یتیموں کی نگرانی کرتے تھے یتیموں سے الگ ہو گئے اور یتیموں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ اللہ سے ایسا ڈر گئے تھے۔ اس طرح ان کے مال کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا اور انہیں نافرمانی کرنے کا ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے اس حکم پر پورا نہ اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یسألونک عن الیتامی کہ وہ لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دو ان کی اصلاح کرنا اچھا کام ہے جبکہ تم ان کے ساتھ مل کر رہو، یعنی ان کے مال کو آپس میں ملا کر کھا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اصلاح کے طور پر ہو، کوئی ظلم کے طور پر نہ ہو۔ وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کے باپ انتقال کر جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ ان کی سرپرستی اور ان کی کفالت کرنے پر بڑا اجر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے
ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ رکھنے سے مراد یہاں پر یہ کہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء متی یکون الیتیم، یتیمی کی مدت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 520۔ ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتم بعد الحلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، تو سن بلوغت کو پہنچنے سے ہی جو ہے وہ آدمی اپنا خود بخود ذمہ دار بن جاتا ہے، اور اس کی نیکیاں برائیاں باقاعدہ لکھی جاتی ہے۔ اور بلوغت کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے بال آ جانا، احتلام کی صورت پیش آنا، لڑکی کی عمر 9 سال اور لڑکے کی عمر 12 سال یا 15 سال ہو جانا کم سے کم۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے کتاب القیامت و صفت الجہنہ، اور یہ اس کی آخری عنوان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے، یعنی قیامت اور جنت کی صفتوں کے احکام بتلا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 521۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم القیامت ذو حسرۃ و ندامۃ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کا دن حسرت اور پریشانی کا دن ہوگا، یعنی افسوس کرے گا آدمی۔ یعنی علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ الغرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ آواز اسٹارٹنگ میں تو بہت باریک ہوگی، پھر دھیرے دھیرے بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور اس وقت اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہیں لوگوں پر ظلم کرنے والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، تمام ہی لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھیں گے، اور پھر آپ کے دائیں ہاتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے قبرستان میں جتنے مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت یقیناً قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور یہ میدان محشر جو قائم ہوگا یہ ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اور قیامت کا دن کافروں اور مشرکوں کے لیے افسوس کا اور شرمندگی کا دن ہوگا، اور وہ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی نیک کام کرتے۔ پھر اس کے بعد حور عین کی صفتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 522۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل عن صالح عن ام ہانی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القیامت ذو حسرۃ و ندامۃ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت حسرت اور ندامت کا سبب ہوگی۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے جو اس کتاب کی آخری حدیث ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک کا نمبر ہے 523۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق من الجنة مدینۃ من مسک اظفر ماؤها السلسبیل وشجرها خلقت من نور فيها حور حسان على كل واحدة 70 ذوابة لو أن واحدة منها أشرقت في الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت من طيب ريحها ما بين السماء والأرض فقالوا يا رسول الله لمن هذا؟ قال لمن كان سمحا في التقاضي وفي رواية قال لو أن واحدة من الحور العين أشرفت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت ما بين السماء والأرض من طيبها وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله مدينة خلقت من مسك أظفر معلقة تحت العرش وشجر من النور وماؤها سلسبيل وحور عينها خلقت من نبات الجنان
علی کل واحدۃ منہن 70 ذوابۃ لو ان واحدۃ منہن علقت فی المشرق لاضاءت اہل المغرب۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر بنایا جس کی خوشبو عمدہ اور پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی سلسبیل نہر جیسا ہے، اس کے درخت کے پتے نور کے بنائے گئے ہیں، اس میں خوبصورت حوریں ہیں، ہر حور کی 70 لٹیں ہیں، یعنی وہ جو زلفیں آتی ہیں عورت کے جو گیسو آتے ہیں، اگر ان لٹوں میں سے ایک بھی زمین پر ظاہر ہو جائے تو وہ مشرق اور مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دے اور اس کی عمدہ خوشبو زمین اور آسمان کی فضا کو معطر کر دے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ نعمتیں کس کے لیے ہوگی؟ حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے ہوگی جو قرض واپس لیتے وقت نرم رویہ اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر حور عین اگر اپنی ایک لٹ زمین میں ظاہر کر دے تو مشرق اور مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دے اور آسمان اور زمین کی فضا کو معطر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت خوشبو سے ایک شہر بنایا جو عرش کے نیچے معلق ہے، اس کے درخت کے نیچے اس کے درخت نور کے اور پانی سلسبیل کی نہر جیسا ہے، اور اس میں ایسی ایسی حوریں ہیں جن کی آنکھیں جنت کے پودوں سے بنائی گئی، ان میں سے ہر ایک کی 70 لٹیں ہیں، اگر ان کی ایک لٹ زمین مشرق میں لٹکا دی جائے تو وہ مغرب تک کی ہر چیز کو چمکا دے۔ جنت کی نعمتیں اور حوران جنت کی صفات کا اس میں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں اور حوران جنت کی صفات اس خوبصورتی سے تخلیق فرمائی اور پیدا کی کہ ان کا تصور کسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، اور کہا گیا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی، اس میں وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک سب روشن ہو جائے، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری مخلوق فتنے میں پڑ جائے، دوپٹہ ظاہر کرے تو خوبصورتی کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی ایسی ہو جائے جیسے سورج اس کے سامنے چراغ کی طرح لگے گا، اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اتنی بہترین قسم کی حوریں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرے گا۔ وہ لوگ شہد پئیں گے، دودھ پئیں گے اور جنت کی شراب پئیں گے، ڈکار لیں گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا اور ان کی ڈکار سے خوشبو نکلے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کرنے کی یعنی ہم بستری کرنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بہترین قسم کی حوریں عطا کرے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو معزز ناظرین اور حاضرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور آج کا یہ سلسلہ درس الحمدللہ مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا، اور اس طرح سے جامعہ انواریہ کے تحت مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس کار خیر کو قبول فرمائیں، اور اگر کہنے سننے کے اندر کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر سمجھنے میں سمجھانے میں کسی قسم کی سستی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دے۔ اور مولا تبارک و تعالی ہم تیری بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی اس کار خیر کو قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اور پوری امت کے لیے مفید عام اور خاص بنا۔ مالک و مولا اس
کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، تمام صحابہ کے توسل سے، بزرگان دین کے، راویان حدیث کے صدقے میں اس کا پورا پورا ثواب سید محمد عبد القدیر صاحب حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما جنہوں نے جامعہ انواریہ اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کو قائم کیا ہے، اے اللہ ان کے اس ادارے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی آپ کی اہلیہ اور آپ کی پوری اولاد اور آل اور آنے والی تمام نسلوں کو اور اولاد کو قیامت تک اس مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ریکارڈنگ کا ثواب پہنچتا رہے۔ اے اللہ تو اس طرح کے فیصلے فرما دے، اور پروردگار عالم پروردگار عالم فاطمہ امۃ القدیر صدیقی جو حضرت بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت پیا رحمۃ اللہ علیہ کی پوتری اور نواسی ہے، مولا تبارک و تعالی انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے محمد عبد الواسع حسینی صاحب ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کے بھی دین اور دنیا کے تمام کاموں کو آسان فرما، دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مالک و مولا ہم نے جو کام کیا ہے اس میں اخلاص عطا فرما، ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے کام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ پروردگار عالم اس کام کو جس انداز سے کرنا چاہیے، اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کر سکے اللہ، لیکن اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ مالک و مولا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ الہی مقصود تو ہے، رضا تیری ہے، تجھے فضل کرتے ہی نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تو سے امیدوار، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔